ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی شیخ ناظرین لے کر حاضر ہیں پروگرام، جس پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ جی، ہمارا اسلام پروگرام دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ جلدی جلدی اپنے دوستوں کو کالز کر دیجئے، اور جو بھی بچے آپ کے ساتھ مل کر پروگرام دیکھتے ہیں ان کو بلا لیجئے کہ کون سا پروگرام شروع ہو گیا ہے۔ جی، ہمارا اسلام پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ مختلف بچے ہوں گے، ٹیم اے اور ٹیم بی کے درمیان آج پھر سے مقابلہ ہوگا۔ دیکھنا ہوگا کہ کون سی ٹیم آج مقابلے کو ون کرتی ہے۔ مختلف سیگمنٹس ہوں گے جن کے ذریعے ان کی ذہانت کا امتحان بھی لیا جائے گا، اور مزید یہ کہ ان کی ذہانت کے امتحان کے ساتھ ساتھ آپ تک دین اسلام کی نالج کو پہنچایا جائے گا۔ تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے پیارے بچے اور مدنی شیخ ناظرین، پروگرام کی ابتدائی میں ہم پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے آج سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ جی ماشاءاللہ، ہم درود پاک پڑھیں گے مگر سب بچے مل کر پڑھیں گے، صحیح ہے؟ جن کے ہاتھ میں مائک ہوں وہ مائک میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ چلیں شروع کرتے ہیں۔ جی شروع کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچے اور مدنی شیخ ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہم سنتے رہتے ہیں۔ کہیں پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فضائل سنتے ہیں، تو کہیں پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فضائل سنتے ہیں، کہیں پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فضائل سنتے ہیں، کہیں پر 50 بار درود پاک پڑھنے کے فضائل سنتے ہیں، اور کہیں پر 1000 بار درود پاک پڑھنے کی بھی فضائل سنتے ہیں۔ آئیے آج بھی میں آپ کو ایک درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں کہ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو بے شک، اے لوگو قیامت کے دن کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں، قیامت کے دن ہر کسی پہ گھبراہٹ ہوگی، تو قیامت کے دن کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے دنیا کے اندر باکثرت یعنی زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچے اور مدنی شیخ ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ ہم پیارا آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب جب ممکن ہو کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک پڑھنے والا بنائے، آمین۔ پیارے بچے اور مدنی شیخ ناظرین، یہ تو جتنی بار پڑھنا ہو اس کی فضیلت ہے،
تو امیر علیہ السلام دامت برکاتہ راڑیاں نے ماہ ربیع النور میں ہم سب کو کیا ہدف دیا ہے؟ ہدف کیا دیا ہے؟ 1200 بار دودھ پاک پڑھنا ہے، اور تمام عاشقان رسول نے مل کر 12 ارب کا ہدف پورا کرنا تھا، جو کہ اس ہفتے تک مکمل ہو چکا۔ اور الحمدللہ کہ رب العالمین اس ہفتے جو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں کارکردگی پیش کی گئی وہ تھی 38 ارب درود پاک پڑھنے کی۔ یعنی دنیا بھر کے عاشقان رسول نے مل کر 38 ارب بار درود پاک پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچے اور مدینے کے ناظرین، اس پر سٹاپ نہیں لگا، ابھی بھی کارکردگی لی جا رہی ہے۔ 1200 بار درود پاک پڑھنا تو درود پاک پڑھنے کی فضیلت الگ ہی ہے، تو ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ آئیے پیارے بچوں اور قسمت کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کا سوال شامل کرتے ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے حجر اسود کس مقدس جگہ میں فکس ہے؟ جی، حجر اسود کس مقدس جگہ پر فکس ہے، یہ آج کا سوال ہے۔ اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ حاضر دماغی نہیں ہے، بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور مدیشہ کے ناظرین، ہم سب نے تلاوت قرآن کریم سنی، اللہ پاک ہم سب کو اس کی برکات نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور مدیشہ کے ناظرین، آئیے پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے اور اگلا سیگمنٹ شامل کریں گے جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرور کہو کہ مالک مولا کہو تجھے، 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 بغیر خلیل کا
चला कहूँ तुझे है जाने जा जाने चला कहूँ तुझे सेवर कहूँ के मालिक तेरे तो तनगी से बरी तो तनगी से बरी तेरे तो तनगी से सुभान अल्लाह। वाकई बात है कि तारीख़ अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सानी तो बड़ी चीज़ है, साया ना मिलेगा। आला हज़रत फरमाते हैं सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुल ज़ैबा कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, तेरे तो बस ऐब तनागी से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और यहीं पर आखिर में लिखते हैं कि लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, कलाम इस पे ख़त्म कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा आमिना का लाडला शाह के घर दो सरा है हबीब किबरिया है शफीउल वरा आसियों का आसरा एतिकाद फातिमा है यकीन आयशा अकीदा सब सहाबा का अकीदा अहले बैत का अकीदा गौसे पाक का है अकीदा ए रज़ा और नारा गया तार का सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। प्यारे बच्चों और किस्मती शकीन नाज़रीन, माशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको नात महबूब खुदा और नात महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में जाकर भी पढ़ने की सआदत अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किस्मती शकीन नाज़रीन, अब बढ़ते हैं सेगमेंट की जाने, मगर उससे पहले ऐसी घड़ी है कि जिसका यहाँ पे मौजूद ऑडियंस का इंतज़ार है कि कौन बनेगा। हाँ, कैप्टन किसको बनाए भाई? टीम में से कौन कौन बनना चाह रहा है? हसन भाई यहाँ पर दो हैं, है ना भाई? क्या बोलूँ आपको, छोटे हसन भाई, सही 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 है। चले भाई,
ایک کام کرتے ہیں ٹیم اے سے بنا دیتے ہیں چھوٹے حسن بھائی کو کیپٹن. صحیح ہے, چلیں دیکھتے ہیں. پچھلی بار یہ اپنی سربراہی میں کیپٹن کو ٹیم کو آگے لے کے چلے گئے تھے. اب دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. اب سامنے کون آئے گا؟ شایان بھی آ رہے ہیں بھائی, اور بھی مختلف آ رہے ہیں. چلیں ایک کام کرتے ہیں, عبد الباسط بھائی ان کو بناتے ہیں ٹیم بی کا کیپٹن. عبد الباسط بھائی اور حسن بھائی یہ دونوں ایک ایک ٹیم کے کیپٹن ہو گئے. اب ہوگا کچھ یوں کہ آپ کو بتائیں گے جب سیگمنٹ ہوگا. تو پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین, آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک کال شامل کرتے ہیں. میرا نام وارث علی ہے. میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے رمضان بھائی, میں آج آپ کو حدیث سناؤں گا. مفتاح الجنت الصلاۃ, جنت کی کنجی نماز ہے. کس منی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ نے حدیث پاک سنائی, ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے, اور جتنی حدیث پاک ہو سکیں یاد کریں. اللہ پاک آپ کو اس کی بھی برکت عطا فرمائے, اور اللہ پاک آپ کو یاد کرنے والا بھی بنائے. اور جتنے بچوں سے ہو ممکن ہو تو حدیث پاک اگر کوئی آپ کو یاد ہو یا آپ یاد کر لیں تو اس کے آپ وائس ریکارڈنگ کر کے ہمیں سنا بھی سکتے ہیں. کوئی اچھی بات آپ کو معلوم ہو آپ وہ بتا سکتے ہیں. سوال ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ حجر اسود کس مقدس جگہ پر موجود ہے, فکس ہے. حجر اسود کس مقدس جگہ پر فکس ہے. چلیں پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلا سیگمنٹ شامل کریں گے. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. سیگمنٹ ہے وہ کون ہے. ہاں جناب, اس سیگمنٹ میں آتی ہے آپ لوگوں میں جوش آ گیا بھائی. وہ کون ہے, وہ کیا ہے, سیگمنٹ کا نام ہے. اب ہوگا کچھ یوں کہ ٹیم اے اور ٹیم بی کو باری باری کچھ پکچرز دکھائی جائیں گی. اب پھر ان پکچرز کے متعلق آپ سے سوال ہوگا, آپ نے اس کا جواب دینا ہوگا. جواب بھی آپ کو پھر پکچر بتائے گی کہ آپ کا جواب درست ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے. چلیں جناب ٹیم اے کے لیے پکچرز دکھا دیں. انگور, انار, جی نارنگی. چلیں جناب صحیح ہے. چیری. چلیں جناب سوال یہ ہے ٹیم اے سے, ہٹا دیجیے پکچرز ہٹا دیں. جی سوال یہ ہے وہ کون سا پھل ہے, وہ کون سا جس میں ایک, سوال کمپلیٹ کریں گے, دے دیں. وہ کون سا پھل ہے جن میں ایک دانہ جنت کا بھی ہوتا ہے؟ اور جواب انار. پوچھ لیں. جی. انگور میں بھی دانے ہوتے ہیں, مگر انگور میں بھی تو دانے ہی ہوتے ہیں نا بھائی. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں نا, انار ہے. انار ہے. جی. سوچ لیں. جی. نارنگی میں بھی حصے دکھائے تھے, اس میں حصے ہوتے ہیں اس میں بھی بھائی. جی. سوچ لیں. جی انار. انہوں نے جواب دیا انار. میرا سوال یہ, ہاں سوال یہ ہے وہ کون سا پھل ہے جس میں ایک جنتی دانہ ہوتا ہے, جنتی دانہ ہوتا ہے. جواب کیا ہے, آئیے دکھاتے ہیں آپ کو اسکرین پر. انار, اور جواب ان کا ماشاء اللہ. جی اب ٹیم بی کی باری. دکھائیے جناب پکچرز. مسجد حرام, سبحان اللہ, مسجد قبلتین. جی مسجد نبوی صلی اللہ تعالی. جی جناب اب یہ کون سی مسجد ہے, مسجد جمعہ. صحیح ہے جناب. سوال یہ ہے بتائیے کہ روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس مسجد میں؟ ایک ہی ہاتھ اٹھایا ہے, سوچ رہے ہیں. آپ کے پاس مختلف آپشن سے, آپشن کون کون سے تھے؟ مسجد حرام, مسجد قبلتین, مسجد نبوی اور مسجد جمعہ. آپ نے جواب کیا دیا؟ جی مسجد نبوی. اور دکھائیے جناب کیا درست جواب ہے؟ مسجد نبوی جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بتائیے کہ اب اگلا سوال, پکچر دکھائی جائیں گی آپ کو اسکرین پر. بلی, ڈاگ, خرگوش, مرغی. یہ چار تھے جانور. کیا تھے؟ 4 جانور تھے. جی جانور تھے. جان والے ہوتے ہیں جانور. دیکھیے بتانے یہ کس جانور کے گھر میں موجود ہونے سے فرشتے نہیں آتے؟ مدینہ. کتا. کتا. سوچ لیں.
जी कुत्ता ठीक है ना भाई, डॉग कोई मुख्तलिफ जवाब देना चाहेगा? आप क्या जवाब दे रहे हैं? तो माइक दें इनको, कुत्ता यही तो जवाब देना भाई, मैंने यही तो पूछा था। सब यही कह रहे हैं? जवाब फाइनल कर दूं? दिखाइए जनाब पिक्चर। जी जनाब, और इनका जवाब जी। अब अगली पिक्चर और आखिरी पिक्चर्स हैं और मुकाबला अभी टीम बी के हाथ में। जी जनाब, अब पिक्चर्स दिखाइए। घोड़ा, हाथी, ऊंटनी, ऊंट, गधा, ऊंटनी थी, हाँ ऊंटनी था, सही है। चलें, अब ये सवाल है किस जानवर पर सवार होकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ की तरफ हिजरत फरमाई थी? ऊंटनी, सोच लें, ये कहना ऊंटनी। दिखाएं, दिखाएं जनाब, आपने माइक ही बन गया हुआ है, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। आप बताएं। ऊँटनी। ये कह रहे हैं ऊँटनी। जी जनाब, आप बताएं। ऊँटनी। मेरे पास ऑप्शन जो मौजूद थे, जो आपको पिक्चर्स पे दिखाए गए, गधा, घोड़ा, हाथी और ऊँटनी। जी आप क्या कहेंगे अब्दुल आदी भाई, माइक में? ऊँटनी ये भी कह रहे हैं ऊँटनी। जी जनाब, दिखाइए पिक्चर। क्या दुरुस्त जवाब? ऊँटनी, और जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, टीम बी आगे, वो टीम ए को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दे रही भाई, कि टीम ए आगे बढ़े और टीम बी पीछे हो जाए, वो टीम बी बराबर हो जाए। तो प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, देखते हैं क्या होता है। अब सेगमेंट यहाँ पर इख्तिताम हुआ कि वो कौन है, वो कौन है। आइए मुकाबले को आगे बढ़ाते हैं और अगला सेगमेंट शामिल करेंगे, जिस सेगमेंट का नाम है आसान। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी सेगमेंट है वो आसान। जी चलें जनाब, रैपिडली जवाब देने हैं, एक से जवाब लूंगा, उसके बाद जवाब नहीं दूंगा। चाहे वो जवाब दुरुस्त हो या गलत हो, सोच समझ कर हाथ उठाइएगा। अगर जवाब ना मालूम हो तो ऑप्शंस के लिए बोल दीजिएगा। किसको बोलेंगे आप? मुझे बोलेंगे? नहीं जनाब, आप अपने कैप्टन को बोलेंगे, कैप्टन साहब मुझे बोलेंगे, ठीक है। चलें जनाब, आप भी, आप लोग याद रखिएगा। जी पहला सवाल टीम ए से, बताइए कि अल्लाह पाक के प्यारे नाम अल हफीज के क्या मीनिंग है? देखने वाला, बुजुर्गी वाला, हिफाजत करने वाला। जी हिफाजत करने वाला। गलत जवाब तो नहीं दे रहे कहीं? दुरुस्त है, आप लोग भी यही कह रहे हैं? हिफाजत करने वाला। बाप बाप, इन्होंने जवाब दिया हिफाजत करने वाला। क्या कहना आप लोग? दुरुस्त है। जी जनाब, इनका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। अगला सवाल, बताइए कि अल्लाह पाक की नाफरमानी करने से पहले शैतान यानी इब्लीस का शुमार किस मखलूक के ग्रुप में होता था? चलें जनाब। जिन्नात। जिन्नात में? मेरे पास ऑप्शन मौजूद हैं, फरिश्ते, शैतान, जिन्नात, और इनका जवाब गलत है। सवाल ये था, अल्लाह पाक की नाफरमानी करने से पहले इब्लीस का शुमार किस मखलूक के ग्रुप से होता था? फरिश्तों के ग्रुप से होता था। किससे होता था? फरिश्तों के ग्रुप से होता था। मगर इसने नाफरमानी की, और जो नाफरमानी करता है और अल्लाह पाक की करता है, तो वो इब्लीस ऐसे हुआ, वो शैतान ऐसे बना। तो हम सबको क्या करना है? अल्लाह पाक की नाफरमानी नहीं करनी। चलिए जनाब, अब टीम ए, आपके पास मौका है बराबर, बराबर हो चुके हैं आप लोग, सही, मुबारक हो आप लोगों को। चलिए जनाब, अब टीम ए, अगला सवाल, बताइए कि 30वां पारा कुरान पाक की किस सूरत पर ख़त्म होता है? ऑप्शन दूं? इतनी आसान सवाल गया यार। जी बताएंगे? सूरह फलक। सूरह फलक। इनका जवाब गलत है, सूरह नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास।
پارے کے لحاظ سے ہو، قرآن پاک کے لحاظ سے ہو، سورہ ناس پر ہی اختتام ہوتا ہے۔ اللہ غنی۔ اور آپ کا جواب کیا ہو گیا؟ ایک جلد بازی کیا سے کیا کروا دیتی ہے۔ اب اگر یہ جواب درست دے دیں گے تو ٹیم بی والے ہو جائیں گے آگے۔ سوال یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد، مدینہ شریف میں آمد کی خبر سب سے پہلے کس نے دی؟ آپشنز دوں؟ ایک صحابی نے، ایک فرشتے نے، ایک جن نے۔ کچھ دیکھ لیں، سوچ لیں۔ فرشتے نے، جن نے، صحابی نے، کس نے سب سے پہلے خبر دی تھی؟ جی کیا بنے؟ بولیں۔ صحابی۔ صحابی نے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ انہوں نے جواب دیا صحابی نے، اور ان کا جواب غلط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدینہ شریف کی آمد کی خبر سب سے پہلے کس نے دی تھی؟ کتنے والے فرشتے؟ کتنے فرشتے والے؟ جن۔ 4 ہاتھ جن کے۔ انہوں نے جواب دیا زیادہ تر جن۔ آپ کو پوائنٹ تو نہیں ملے گا مگر آپ لوگوں کا جواب درست ہے۔ سب سے پہلے ایک جن نے خبر دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف میں آمد ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی اگلا سوال بتائیے کہ کسی دوسرے کو قرآن پاک سنانا کس نبی علیہ السلام کی سنت ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کے پیارے نبی اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ بتائیے کہ کس نبی کی حیات مبارکہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نمازیں پڑھائی ہیں؟ آپشنز: حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا۔ ہمارے پیارے آقا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے جواب دیا اور ان کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ اگلا سوال بتائیے کہ مشہور ہاتھی والا واقعہ جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، صحیح ہے؟ آپشن سے ایسے ہی دے دوں؟ ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، کس شہر میں پیش آیا؟ ہاتھی والا واقعہ جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، کون سے شہر میں پیش آیا؟ سورہ فیل۔ سورہ فیل تو ہے جناب، کس شہر میں پیش آیا؟ مکہ شریف۔ میرے پاس آپشن تھے طائف، مدینہ شریف، مکہ شریف۔ مکہ شریف۔ یہ کہہ رہے ہیں مکہ شریف۔ ان کا جواب سوچ سمجھ کے جواب دیا ہوتا، سوچ سمجھ کے جواب دیا ہوتا، پورا تو سن لیں تو آپ کا جواب غلط نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بڑی سوچ سمجھ کے جواب دیا تھا۔ جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی چلیں جناب، اب آخری سوال ہے اور آپ لوگ ٹیمیں آگے۔ ایمان مفصل میں کس دن پر ایمان لانے کا ذکر ہے؟ قیامت کے دن۔ قیامت کے دن پر۔ قیامت کے دن۔ یہ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ میرے پاس آپشن تھے قیامت کے دن پر، جمعے کے دن پر اور عید کے دن پر۔ آپ نے جواب دیا قیامت کے دن پر۔ اور آپ کا جواب، ان کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچے اور قسمتی شیخ ناظرین، ٹیم اے اور ٹیم بی کے درمیان مقابلہ ہوا ابھی تک، تو جو ہوا اس کا میں بتا رہا ہوں کہ ٹیم اے اس سیگمنٹ سے پہلے ٹیم بی آگے تھی، اس سیگمنٹ کے بعد ٹیم اے برابر ہو گئی۔ اب رکیں جناب، پہلے رکیں۔ جی جناب برابر ہو گئی، صحیح ہے۔ آپ لوگوں نے بھی شاید 2 کے جواب نہیں دیے، انہوں نے بھی 2 کے نہیں دیے، بلکہ نہیں انہوں نے 2 کے نہیں دیا، آپ لوگوں نے 1 کے نہیں دیا نا، صحیح جناب۔ چلیں پیارے بچے اور قسمتی شیخ ناظرین، جو ٹیم اے اور ٹیم بی برابر ہو گئے۔ اب پیارے بچے اور قسمتی شیخ ناظرین کیا کریں؟
اگلے سیگمنٹ کی جانے پڑیں گے نا. چلیں کیا کریں گے؟ کال شامل کریں گے. کال. جی آئیے مل کر ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی چار یاران نبی حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی عثمان غنی فاطمہ اور علی ہے حسن حسین بھی والدین نبی ہے معاویہ بھی اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی. پیارے بچوں اور قسمت کے ناظرین، آج کا سوال کہ حجر اسود کس مقدس جگہ پر فکس ہے؟ جواب کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ بھائی مختلف جوابات آ رہے ہیں، ایک جواب فائنل کریں. خانہ یہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا جی. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، جواب ہے کعبہ شریف یعنی خانہ کعبہ، اور آپ لوگوں کا جواب بھی درست ہے ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارے اسلام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.